اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہمیشہ ہم سفر رہا ہے، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان پر بنی گئی ہے، مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے کہ عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پر جا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجداریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور آدم کے آگے سر بسجدہ ہونے سے منکر ہوا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افزا بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی ہے کہ وہ ابلیس کی جنت جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں قوس و قزح جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو جنت بنائی اور اسے بڑی ہی دلنشیں رنگ دیے، وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مقہور، مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدہ کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنا ڈالی جو آج تک باغی ارم کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اس نے جنت کے تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالی۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کے تمام تر دلنشین، دلفریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ گر گیا اور مردار ہو گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ کیسا خدا تھا؟ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ فرمایا، ہاں اے پروردگار عالم۔ فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی، جس کی گود میں 2-3 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ، تو نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ ہی نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ تو پروردگار نے فرمایا، اور دوسری بار تو فرشتہ اجل نے کہا کہ اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے۔ اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی،
وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا تو تیرا حکم ہوا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا، کہ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا۔ لیکن اے خالق کائنات، میں چوں چراں بھی نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو وہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا اور جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ یا حیو یا قیوم یا ممیت فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک تو ہمیشہ زندگی دینے والا ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی۔ تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کی حکم سے بنائی ہوئی دوسری ارضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صباح تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف و تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صباح نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشیں، علماء کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صباح نے کروائی وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صباح نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پراسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صباح کی جنت میں دو ہی چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی ہے۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔